السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بھی کچھ کالر لائن پر موجود ہیں، پہلے ان سے کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر موجود۔ وعلیکم السلام۔ مجھے صاحب میرے دو خواب ہیں۔ جی بولو۔ ایک میں میری بہن کا خواب ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ سمندر ہے کوئی، تو وہ کھڑی ہے اور اس کے بھتیجا ہے اور اس کی بیوی اور اس کے بچے وہ سمندر میں تیر رہی ہیں، اور کہتی میں دیکھ رہی ہوں بہت صاف پانی اور نیلا نیلا پانی، جس طرح سے سمندر کا پانی ہے بہت صاف ستھرا ہے۔ تو کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ میں یہ جا رہی ہوں سمندر میں تیر رہی ہوں، تو میں کیوں نہیں تیر سکتی؟ کہتی ہے میں بھی چلی گئی ہوں بیچ میں، اور میں کافی دیر تک تیرتی رہی ہوں، پھر میں بعد میں نا کنارے پہ آ گئی ہوں، لیکن پانی نے بالکل نہیں، نیچے کی طرف ہوتا ہے کہ پانی جیسے کہ بندہ نیچے ڈوبنے کے لیے تھا، لیکن بالکل کہتی ہے بس اوپر ہی میں رہی ہوں، اور میں تیر کر واپس آ گئی ہوں، کنارے پہ آئی ہوں، تو کبھی میں بس میں اتنا ہی تیر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا میرا خواب ہے کہ میں نے کل 2 دن ہوئے دیکھا خواب کہ میں ایسے کھڑی ہوں اور میں چلنے لگی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاؤں کے ساتھ نا کوئی دھاگا سا ایسے لگا ہے، اور جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ پتہ نہیں، پہلے تو مجھے کچھ ایسے لگا کچھ ہوا ہے، لیکن بعد میں نا میں ایسے پیچھے کرتی ہوں دھاگے کو، تو وہ ایسے جیسے مردہ سا ہے، لیکن میں پھر 1-2 دفعہ ایسے پاؤں کو نا میں آگے چلنے لگتی ہوں، تو پاؤں کے ساتھ میں دیکھتی ہوں تو ایسے وہ دھاگا چمٹا ہوا ہے، میں پاؤں سے دھاگا کیوں نہیں اترا؟ تو وہ دائیں پاؤں کو، اور وہ دیکھتی ہوں تو وہ بلی کا چھوٹا بچہ کوئی 15 دن کا ہے، تو وہ بھی کوئی ایسے سیدھا ہو کے تو ویسے ہی ہو گیا، تو ویسے چھوڑ کے تو میں آگے چلی گئی، میرے پاؤں سے اتر گیا میرے دھاگا جو تھا جس کے ساتھ وہ چمٹا ہوا تھا جی بچہ۔ جی، تو وہ بچہ پھر گھر میں رہا یا باہر نکل گیا؟ نہیں مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ وہ میں باہر ایسے چلنے پہ آگے چلی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اچھا شکریہ جی، بہت بہت السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجئے۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، ایک بہت سوال ایک عجیب و غریب سا ہے، اور بہت مدت سے میں بہت پریشانی میں ہوں۔ فرمائیے۔ وہ ایسے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ 30 سال سے ایک عورت کے ساتھ رہتے ہیں، ناجائز تعلقات میں اس کے پاس رہتے ہیں، اور یہ مکان جس میں میں رہتی ہوں یہ بھی انہیں کا ہے، تو وہ آتے ہیں جب میں نہیں ہوتی ہوں گھر پہ، تو میرے سونے کی چیزیں اور ویلیویبل چیزیں اور جو بھی روزمرہ کی وہ میرے لیے جاتے ہیں اور اس کو جا کے دے دیتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے کمپلین کی تو کہتے ہیں تیرا دماغ خراب ہے، جھوٹے الزام لگاتی ہے۔ میں اس کے عورت کے گھر پہ گئی ہوں، اس کو میں نے خود زیور پہنے ہوئے سب میرا دیکھا ہے۔ تو ابھی میں کسی مجبوری کے تحت یہ مکان بھی نہیں چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ یہاں پر میں بل اور مورگیج دیتی رہی ہوں۔ تو ابھی آپ مجھے بتائیں، بہت کچھ پڑھتی ہوں لیکن ان کے دل بہت زیادہ سخت ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ نہیں تو آپ کے پاس وہ کب آتے ہیں؟ کوئی خاص وقت نہیں ہے؟ نہیں کسی وقت، کیونکہ چابی ان کے پاس ہے، وہ دیکھتے رہتے، جب میں نہیں ہوتی ہوں تو آ جاتے ہیں، آ کے گھر سے جو چیزیں انہیں پسند آتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ گھر کی جو بھی ویلیوبل ہے وہ سب لے گئے یہاں سے، اور اس کو جا کے پریزنٹ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ بتاتے ہیں، دعا کیجیے انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے ایک خواب سنانا تھا۔ جی فرمائیے۔ اور میں نے پرسوں دیکھا ہے رات کو کہ باہر کوئی تہجد کے ٹائم سے تھوڑی سی دیر پہلے دیکھا کہ باہر بہت زیادہ اندھیرا ہے اور بہت زیادہ طوفان آیا، بہت تیز ہوا چل رہی ہے، بہت شدید قسم کی، اور میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ بند نہیں ہوتا، تو پھر میں اس کو کھینچتی ہوں اندر سے لاک، تو وہ بند ہوتا ہے۔ اور میں اپنے میاں کو آواز دیتی ہوں، چیختی ہوں، ان کا نام لے کے چیختی ہوں، اتنے میں دیکھتی ہوں کہ میرے میاں آ جاتے ہیں، انہوں نے اپنے سر پہ ایک پورا اپنا بیڈ بستر اٹھایا ہوتا ہے،
دروازہ اندر سے بند ہو جاتا ہے. تو میں میاں کچھ کہتے ہیں، یہ میں یاد نہیں کہ انہوں نے سر پہ پورا بستر اٹھایا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک سوال تھا. نہیں تو یہ جو بند ہوا دروازہ آپ کی وجہ سے یا شوہر کی وجہ سے؟ نہیں، میں اس کو بند نہیں ہوتا تو پھر بڑے زور سے کھینچتی ہوں، وہ پھر وہ بند اندر سے بند ہو جاتا ہے. میاں بھی اندر آتے ہیں، وہ ان کے سر پہ بستر ہوتا ہے، پورا بستر تکیہ اور یہ اٹھایا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. دوسرا کیا؟ بہت شدید قسم کا ہوتا ہے. جی دوسرا. اور ایک اور خواب دیکھا تھا کہ میں ایک لومڑی ہے جو اکثر میں ویسے بھی میں ایک میں رہتی ہوں تو لومڑی ایک آتی ہے، اس کو میں کھانا دیتی ہوں. تو خواب میں دیکھا کہ وہ لومڑی مر گئی ہے. تو ایک دم وہ سارے کہتے ہیں کہ مر گئی ہے، تو ایک دم وہ سانس تھوڑا تھوڑا سانس لینا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اٹھ جاتی ہے. تو ایک دم وہ ایسے جیسے شکار پہ جپٹا نہیں کرتے اس طرح وہ جپڑنے کی کوشش کرتی ہے. اچھا. میں کہتی ہوں یہ تو اب زندہ ہو گئی ہے. تو مہربانی خواب بتا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اور ایک کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا رپیٹ ہی پروگرام لگتا رہے. میں کیا پتہ نہیں عمرے پر تو نہیں گئے ہوئے تھے؟ جی الحمدللہ عمرے پر گیا تھا میں. میں کہتے رپیٹ لگ رہے پروگرام. سال عمرے پر گئے ہوں گے تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. جی انشاءاللہ. میں نے اس لیے فون کیا ہے جو پرسوں نا ٹی وی پر لگا کے نا وہ جو مولانا صاحب بیٹھے نا جی تو وہ بتا رہے تھے حاجت کی جو نماز پڑھی گئی نا، نماز حاجت جو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے کا جو پڑھو نا تو اس میں الخامس شریف کے بعد 100 دفعہ نا آیت کریمہ پڑھو. سجدے میں جاؤ تو 7 دفعہ پہلی دفعہ پڑھو، سجدے میں دوسری دفعہ 7 دفعہ پڑھو. پھر کھڑے ہو کر کے جب وہ الخامس شریف پڑھ لو اس کے بعد پھر پڑھو سبحان اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 دفعہ وہ پڑھو. سجدے میں جا کر پھر 7 دفعہ پڑھو. یہ اس طریقے سے جو حاجت ہے نا نماز حاجت تو وہ اس طریقے سے پڑھے. یہ میں فون کیا یہ کیسے ٹھیک ہے کیسے پڑھنے کا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد ضرور انشاءاللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب میں نے پوچھنا تھا جی چھوٹی بچی کا نام رکھا ہے سرینا. کیا نام اسپیلنگ کیا ہے اس کی؟ سرینا. SAR جی SARINA. اسپیلنگ کا نہیں مجھے پتا. سرینا. سرینا. یہ پوچھنا ہے کہ یہ صحیح ہے نام؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم. ناظرین کرام اب جوابات کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہماری ایک بہن کا یہ فون تھا، خواب دیکھا ہے انہوں نے کہ ایک عورت ہے جس کا آدھا منہ کالا ہے اور آدھا منہ ریڈ ہے، لال ہو گیا ہے. دیکھیے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی عورت ہے جو دو ڈبل منہ سے آپ کے پاس آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے برائی ہے اور سامنے آپ کے لیے اچھائی ظاہر کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دو منہ والا آدمی. تو ڈبل ہے، منافق ہے کوئی عورت جس کا آنا جانا آپ کے پاس ہے. دوسرا ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ عورت کی ایک عدت تو وہ ہوتی ہے جب شوہر کا ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے. دوسری عدت طلاق کی ہے، وہ کتنی ہے؟ دیکھیے طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 قسم پر ہے. یعنی عورت اگر آپ دیکھیں تو 3 طرح کی عورتیں ہوں گی اور تینوں کی عدت الگ الگ ہے. پہلی عدت تو اس عورت کی عدت ہے جو نارمل ہے، جس کو پیریڈ آتا ہے، حیض آتا ہے. 3 مرتبہ حیض کا آ جانا یہ طلاق کی عدت ختم ہو جاتی ہے اس سے. تیسری مرتبہ جب پیریڈ آ جائے گا، پاک ہو جائے گی، وہاں عدت ختم. دوسری وہ عورت ہے جس کو حیض نہیں آتا، یا تو اتنی عمر ہو چکی کہ حیض بند ہو گیا، یا کم عمر ہے کہ حیض ابھی شروع نہیں ہوا ہے. تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ 3 مہینے ان کے لیے عدت ہوگی. تیسری وہ عورت جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت ختم ہو گئی. یہی عدت حاملہ کی جو عدت ہے وہ عدت وفات میں بھی ہے.
یعنی آپ نے صرف ایک عدت کا ذکر کیا ہے 4 مہینے 10 دن، لیکن اگر شوہر کے انتقال کے وقت بیوی پریگننٹ ہے تو صرف بچے کا پیدا ہو جانا عدت کو ختم کر دے گا، چاہے 10 دن میں پیدا ہو جائے۔ یہ عدت کے دوران جو احکام ہیں اس پر عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے۔ وہ جو عورتیں خاص طور پر جو کام کرتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم کام چھوڑ دیں گی تو کیسے ہوگا۔ دیکھیے عدت کے اندر گھر سے نکلنا، گھر میں رہنا یہ واجب ہے، اور گھر سے نکلنا یہ اس واجب کو توڑنا ہے۔ کوئی بہت مجبوری ہو، جیسے ایسی بیماری ہو گئی کہ اب صرف دوائیں لینے سے فائدہ نہیں ہوگا، چیک اپ کے لیے جانا پڑے گا، تب جا سکتے ہیں۔ یا کوئی قانونی کام آ گیا، شوہر کے مرنے کے بعد کچھ ڈاکیومنٹس تھے جس کو سبمٹ کرنا تھا، سائن کرنی تھی، تو اس کے لیے جانا پڑے تب جائز ہے، ورنہ بغیر عذر کے نہ جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے چھوٹے بچے بھی ہیں اور وہ اکیلی ہے، اس کے لیے کوئی معاش کا ذریعہ، کمائی کا ذریعہ بھی نہیں، تو اگر یہ کام کرتی ہے تو دن کے دن میں باہر جائے، رات میں اسی گھر میں عدت گزارے۔ دوسرے ہمارے بھائی کا یہ بھی فون تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی بھانجی نے ان کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے کہ ان کے مرحوم والدین پکار رہے ہیں کہ اعجاز کہاں ہے، اعجاز کہاں ہے، گم ہو گیا اعجاز۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کے والدین آپ سے کچھ ثواب کی امید رکھ رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیجئے، کچھ پڑھ کر بخش دیجئے، کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ کیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کی کمی محسوس نہیں کریں گے۔ دوسرا ہماری سسٹر نے ایک فون کیا تھا کہ اس سے پہلے سورہ طارق بتائی گئی تھی پڑھنے کے لیے، اسٹیل ہر ممس لوکنگ سیم واچنگ سینگ سیم ڈریمز، کتے حملے کر رہے ہیں اور گدھے وغیرہ حملے کر رہے ہیں۔ دیکھیے ان کے لیے ایک اور عمل بتاتے ہیں، she should read سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر 3 times before sleeping، سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ یہ خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ ہماری ایک بہن نے بیٹے اور بیٹی کے لیے رشتے کے بارے میں کچھ وظیفہ پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا اور مناسب رشتہ عطا فرمائے اور شادی آسان فرمائے۔ بیٹی سے بھی کہیں اور بیٹے سے بھی کہیں روزانہ سورہ ممتحنہ کی تلاوت کریں۔ سورہ ممتحنہ the 3rd سورت from 28 پارہ، 28ویں پارے میں 3 نمبر کی سورت ہے، اس کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ اور آپ یہ عمل کریں کہ روزانہ 41 ٹائمز ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 114، پارہ نمبر 7، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ رازقین تک آیت پڑھنی ہے 41 ٹائمز۔ بیفور اور آفٹر 11 ٹائمز درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کا معاملہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا حل۔ دوسرا ہماری بہن نے فون کیا کہ میرا بیٹا ہے جس کو میں نے دیکھا کہ وہ بچوں میں میٹھے چاول تقسیم کر رہا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مال دیں گے اور یہ دوسروں کو مال دینے والا بنے گا، یعنی مال تقسیم کرے گا، بانٹے گا، جس طرح میٹھے چاول بانٹ رہا ہے۔ ہمارے بھائی عبدالرؤف نے فون کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ پلین کلوتھس میں ہیں اور ڈیزرٹ میں ہیں، اکیلے محسوس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ آپ اکیلے ہیں، سادہ کپڑوں میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ پھر بھی تمام فکروں سے آزاد ہیں۔ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، دس از گڈ ڈریمز دیٹ یو ول بی alone بٹ اسٹل یو آر فری فرام اینی ٹینشن۔ پھر دوسرا ایک خواب دیکھا گیا کہ رات کو اندھیرا ہے، خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ ساس بھی ہے، نڑند بھی ہے، اندھیری رات میں، اور اچانک نڑند کی باڈی نظر آتی ہے جس پر کوئی کپڑے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نڑند کی کوئی ایسی باتیں ہیں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں لیکن اب لوگوں کو پتہ چل جائے گی، مطلب اس کا عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا۔ دوسرا ان کا سوال تھا کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے کئی فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق جو بنیادی فرق ہے، سبھی لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک آدمی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، سر کھلا ہے نماز ہو جائے گی۔ اگر عورت اس طرح نماز پڑھے کہ سر کھلا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔
گویا سر کا ڈھانکنا عورت کے لیے ضروری ہے، اگر سر کھلا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو فرق ہے اس میں یہ ہے کہ جس وقت ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو عورت سینے پر ہاتھ باندھتی ہے اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ فرق بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تیسرا فرق رکوع کے انداز میں ہے، رکوع سمٹ کر کرتی ہے عورت اور مرد کھل کر کرتے ہیں۔ سجدے میں بھی اسی طرح ہے، مرد کھل کر سجدہ کرتا ہے، عورتیں چمٹ کر سجدہ کرتی ہیں۔ یہ فرق الگ الگ حدیثوں کے اندر مذکور ہے، اس وجہ سے عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں کچھ فرق موجود ہے۔ تیسرا آپ کا سوال تھا کہ سجدہ سہو کا طریقہ، وہ جو آپ نے بتایا وہ طریقہ صحیح ہے کہ پہلے التحیات درود شریف دعا پڑھ لی جائے، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کریں سجدہ سہو کے، پھر بیٹھ کر پھر سے التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر پھر سلام پھیریں گے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ہاں امامت اگر کر رہا ہے کوئی مرد، نماز پڑھا رہا ہے کوئی امام، تو اس صورت میں صرف التحیات کے بعد سلام پھیرے تاکہ پیچھے مقتدیوں کو وارننگ ہو جائے کہ جلدی سلام کیوں پھیرا، اس کا مطلب سجدہ سہو ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ خواب ذکر کیا ہے کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ سمندر میں صاف ستھرا پانی ہے اور وہ خود بھی اس میں تیر رہی ہیں۔ یہ صاف ستھرا پانی اچھا ہے اور یہ جتنا زیادہ پانی آپ نے دیکھا اتنا زیادہ مال آپ کو ملے گا، اور مال میں تیرنے کا مطلب، پانی میں تیرنے کا مطلب آپ مال کے اندر ہر طرف رہیں گی، آپ کے ہر طرف مال ہی مال ہوگا۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کھڑے ہوئے چل رہی ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیر میں کوئی چیز بندھ رہی ہے، تو وہ تاگے جیسا محسوس ہوتا ہے، پھر کوئی جاندار محسوس ہوتا ہے، کبھی چوہا کا احساس ہوتا ہے، آخر میں دیکھا تو وہ بلی کا بچہ جیسا نظر آیا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی چوری کرنے والا شخص ہے، مکار ہے، جو گھر میں آتا جاتا بھی ہے لیکن چھوٹی موٹی چوریاں بھی کر رہا ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نے ایک مسئلہ عجیب ذکر کیا کہ ان کے شوہر کے 30 سال سے ناجائز تعلقات ہیں کسی عورت کے ساتھ، اور وہ ان کے گھر میں آ کر قیمتی چیزیں بھی لے جاتے ہیں۔ تدبیر کے طور پر آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ تالا چینج کر لیں، اس لیے کہ آپ اس گھر میں رہتی ہیں۔ دوسرا، اگر ان کو روکنا ہے کسی اور طریقے سے تو پھر ایک عمل یہ کریں کہ سورہ کوثر 41 ٹائمز پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، صرف پھونک مار دیں۔ تو روزانہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس کا گھر پہ آنا بند ہو جائے گا۔ ہماری ایک بہن نے یہ خواب دیکھا تھا کہ تیز ہوا ہے، طوفان چل رہا ہے، دروازہ بند کرنے کی ایک کوشش کرتی ہیں لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، پھر شوہر کو بلاتی ہیں، بہت کھینچ کر پھر وہ دروازہ بند کر لیتی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جس قدر تیز ہوا اور طوفان تھے اس قدر حالات اور مصیبت آئیں گے، لیکن آپ نے جس طرح دروازہ بند کر لیا اس طرح کوئی طاقت لگا کر آپ اس مصیبت سے نکل جائیں گے، اور اس میں شوہر آپ کی مدد کے لیے آپ پکاریں گے تو وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا ایک ہماری بہن کا خواب تھا، لومڑی کو کھانا دیتی ہیں، وہ بندھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے شکار کی طرح جھپٹ رہی ہے۔ دیکھیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایک ایسی عورت آتی جاتی ہے جو موقع کی طاق میں ہے، ویسے تو آپ اس کو کچھ دیتی بھی ہیں، کچھ اس کی مدد بھی کر رہی ہیں، لیکن وہ موقع کی طاق میں ہے، کبھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ صلاۃ الحاجت کا جو طریقہ آپ نے ذکر کیا کہ مولانا فضل داس صاحب یا مولانا ابراہیم صاحب نے آپ بیان کیا ہے، تو آپ اس طریقے کے مطابق نفل نماز پڑھ سکتی ہے۔ حاجت کی نماز یہ بزرگوں کے مجربات ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ نے یہ عمل کیا، اس سے ان کو فائدہ ہوا، انہوں نے پبلک کے لیے ظاہر کیا۔ اور ویسے اگر آپ اللہ سے مانگے تہجد کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے بعد، یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن یہ ایک آزمودہ ایکسپیرینس لوگوں نے اس کو بتایا ہے، تو اگر یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائے گی۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے فون بتایا کہ چھوٹی ایک بچی ہے جس کا نام سرینا رکھا ہے۔ دیکھیے سرینا اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اسلامی طور پر ایسا نام رکھنا چاہیے جس کے اچھے معنی ہوں۔
صرف یہ نہ سوچو کہ نیا نام ہو، یونیک نام ہو، کسی کا ایسا نام نہ ہو، یہ نہ سوچیں۔ ایسا نام جس سے اسلامیت جھلکتی ہو، پتہ چل جائے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ صرف آپ کے علاقے میں نہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں اس کا نام سنا جائے فوراً سمجھ میں آ جائے۔ عائشہ، فاطمہ، زینب، خدیجہ، صفیہ، دیکھیے یہ سب کیسے نام ہیں، یہ ازواج مطہرات کے نام ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے، چاہے وہ چائنا میں ہو، جاپان میں ہو، افریقہ میں ہو، اگر یہ نام سنے گا فاطمہ، سمجھ جائے گا یہ مسلمان لڑکی ہے۔ عائشہ نام سنتے ہی سمجھ جائے گا یہ مسلمان لڑکی ہے۔ تو اس لیے ہماری آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام ایسے رکھیں جس سے ان کے نام سے تعارف ہو جائے کہ یہ بچہ مسلمان کا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اچھے نام رکھنے چاہیے، اور نام کا اپنی زندگی پر، بچوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اچھے نام رکھیں، صحابیات کے نام رکھیں، ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یا آپ کی بیٹیاں ہیں ان کے نام رکھیں، اس سے برکت بھی ہوگی، حق تعالی شان ہو ان کے جیسے اخلاق بھی پیدا کرے گا اس میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، حادثات سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہماری بھی اس سے حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، آفتاب بھائی کی بہن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جہنم کے گڑھا بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کے وارثین کو، پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرما، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں جما دے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ہم نے سب کے لیے دعائیں کی ہے، اللہ عمرے کے سفر میں ان سب کو قبول فرما۔ اور اے اللہ، تمام وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو اپنے شوہروں کے بارے میں پریشان ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، جو اپنی بیویوں کے بارے میں پریشان ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ، تمام دنیا میں مسلمانوں کی مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اور ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔